یہ بہت سال پرانی بات ہے۔ میں ایک مچھیرے کا بیٹا ہوں، یا ایسا کہوں کہ میں ایک مچھیرے کا بیٹا تھا۔ میرے والد کے پاس کئی کشتیاں ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جن میں صرف ایک دو لوگ ہی سفر کر سکتے ہیں، اور کچھ اتنی بڑی ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگوں کا کرو آرام سے جا سکتا ہے۔ کئی مہینوں کے لیے میرے والد اپنے کرو ممبرز کے ساتھ جایا کرتے تھے مچھلیوں کے شکار پر۔ میں نے ماسٹرز کیا تھا اور مجھے ہمارے فیملی بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن کئی جگہوں سے جاب نہ ملنے پہ میں بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے آفر کی کہ میں ان کے ساتھ ان کے کاروبار میں شامل ہو جاؤں، جب پیسے جمع ہو جائیں تو اپنا کچھ اور کاروبار شروع کر دوں۔ مجھے یہ بات مناسب لگی اور میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد ہم ایک بہت طویل سفر کے لیے اپنے شہر سے نکلے۔ میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں۔ ویلکم ٹو آفٹر آورز۔ لیٹ دا ٹیرر بگن۔ یہ سفر 4 مہینوں کا تھا، اور اس دوران ہمیں کئی الگ مچھلیوں کا شکار کرنا تھا۔ ایک دن موسم بہت خراب تھا۔ میں کشتی کے ڈیک پہ موجود تھا۔ ایک بہت تیز لہر نے کشتی کو بہت زوردار جھٹکا مارا، اور میرا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے میں پانی میں گرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے میری گردن سے پکڑ کر واپس کشتی میں پھینک دیا۔ جس وقت وہ لہر کشتی سے ٹکرائی تھی، اس وقت وہاں صرف میں موجود تھا۔ وہ ہاتھ اچانک کہاں سے آیا مجھے بچانے کے لیے، مجھے نہیں پتا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہے، سفید لباس، گھنگرالے بال، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ شاید یہ سوال اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کشتی میں تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ اس سے زیادہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے لگا کرو ممبر ہوگا۔ ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ وہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا۔ ہم کھانا ساتھ بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ ایک رات اچانک کھانا کھاتے کھاتے میں نے اس سے کہا کہ دلی میں ایک بہت ہی مشہور حلوہ ملتا ہے۔ میں جب بھی ہندوستان جاتا ہوں، کیونکہ وہاں میرے چاچا رہتے ہیں، تو وہ حلوہ ضرور کھاتا ہوں۔ میرے یہ کہنے پہ اس نے مجھے اس دکان اور اس حلوائی کا نام تک بتا دیا۔ اس نے بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اسے بھی یہ حلوہ بہت پسند ہے۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ کاش وہ حلوہ ابھی مجھے مل جاتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، اس کا یقین آپ کو شاید نہ آئے۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ بولوں آنکھیں نہیں کھولنا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد مجھے تیز ہواؤں کے جھونکے محسوس ہونے لگے۔ پھر اچانک مجھے آواز آئی، اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میں دلی کے اس حلوائی کے دکان کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگا، لیکن میں نے خاموشی سے دکان میں جا کر حلوہ خریدا اور ہم دونوں نے
خوب حلوہ کھایا۔ اس کے بعد وہ مجھے اسی طرح واپس کشتی پہ لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے کہا، میں دراصل ایک جن ہوں، اور میں تمہارے ساتھ تب سے ہوں جب سے ایک بار تم نے ایک چھوٹے بچے کو جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا، تم نے اسے اس کے ماں باپ سے ملوایا تھا۔ میں اس بچے کا چاچا ہوں، اور تم نے ہمارے لیے تکلیف اٹھا کر ہمارے بچے کو ہم سے ملوایا تھا، تو میں تب سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ اس کے یہ بتانے پہ مجھے وہ سب یاد تو آ گیا، لیکن مجھے تو لگا تھا کہ میں نے ایک نارمل کسی انسان کے بچے کو اس کے والدین سے ملا دیا تھا، اور کچھ سوچتا بھی کیسے۔ پھر اس نے مجھے کہا، اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، پر مجھے منع کیا گیا تھا کہ اس نے ہماری مدد کی ہے تو صرف اس کی حفاظت کرو۔ یہ ہمارا طور طریقہ ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں ڈر چکا تھا، اور جس دن ہم واپس آ رہے تھے میں نے وہی غلطی کی جو مجھے بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے یہ سب اپنے والد صاحب کو بتا دیا۔ وہ اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے اس رات ایک خواب آیا۔ اس میں وہی آدمی میرے پاس چلتے ہوئے آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہیں لے کر جانے لگا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ میں نے ٹھنڈا سانس لیا کہ شکر ہے وہ صرف ایک خواب تھا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں صحن میں کیسے آیا، اور میں خواب کھڑے کھڑے کیسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے رونے کی آواز سنائی دی، جو کہ میرے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اس جانب بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا۔ میرے ماں باپ زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے، اور میں بستر پہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے کندھے پہ ایک ہاتھ آیا اور مجھے آواز آئی، چلو، سفر بہت لمبا ہے، راستے کے لیے میں نے تمہارے لیے حلوہ بھی خرید لیا ہے۔